فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 785، 13 جون 2022۔ سوال: ہمارے ہاں برطانیہ میں توہین رسالت، توہین قرآن اور اس جیسے دیگر مذہبی امور کے دفاع میں یورپ کے قانون کے مطابق احتجاجی ریلیاں ہوتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکمران اور با اثر طبقے تک اپنی آواز کو پہنچایا جا سکے اور اپنا حق لیا جا سکے۔ اس طریقے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بہتر کارگر طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس احتجاج کو شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، احتجاج کرنا شرعی راستہ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہی ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب کیا پرامن احتجاج شریعت میں جائز ہے؟ بسا اوقات فرط جذبات کی وجہ سے، خصوصاً نوجوان طبقے کی طرف سے نہ چاہتے ہوئے بھی تشدد اور نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 148۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ تم اعلانیہ کسی کی برائی کرو، ہاں اگر کوئی مظلوم شخص ہو تو وہ داستان ظلم کو اعلانیہ بیان کر سکتا ہے۔ اس آیت سے کسی قسم کے ظلم پر احتجاج کا جواز ملتا ہے۔ حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5153، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے پڑوسی کے رویے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ پھر وہ آپ کے پاس دوسری یا تیسری دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے میں ڈھیر کر دو۔ تو اس نے اپنا سامان نکال کر راستے میں ڈال دیا۔ لوگ اس سے وجہ پوچھنے لگے اور وہ پڑوسی کے متعلق لوگوں کو بتانے لگا۔ لوگ سن کر اس کے پڑوسی کو برا بھلا اور بد دعا دینے لگے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے ایسا کرے۔ اس پر اس کا پڑوسی آیا اور کہنے لگا اب آپ گھر میں واپس جائیں، آئندہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ دیکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہو۔ لہذا احتجاج کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کے کچھ قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، احتجاج کا مقصد صرف اور صرف حکام بالا تک آواز پہنچانا ہو یا احتجاج ریکارڈ کروانا ہو۔ اس سے بڑھ کر گالم گلوچ یا غلط قسم کے تبصرے نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 2، احتجاج اس انداز کا ہو کہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ کھلا رکھا جائے تاکہ گزرنے والوں کو کوئی رکاوٹ یا تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، کسی قسم کا جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ بھی نہ کی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ شدت جذبات میں آ کر مظاہرین توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ ہوتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گزرنے والوں کی گاڑیوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں احتجاج بالکل ناجائز اور حرام ہے، پھر یہ احتجاج نہیں بلکہ دنگا اور فساد ہوگا۔ ہاں البتہ اگر مذکورہ شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر احتجاج کرنا جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔